نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اتنی زیادہ گمراہیاں پھیل چکی ہیں اور ہر کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور باقی جو ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ دین کو نہیں سمجھ پائے، ہم نے دین کو صحیح طور پہ سمجھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس طرح اس چیز کو وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مولوی ہیں انہوں نے لوگوں کو غلط طریقے سے دین بتاتے رہے ہیں، اور آج جو ہم اٹھ کے جو دین بتا رہے ہیں وہ صحیح دین جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور دین کے جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئی ہے، 1400 سال سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیں گے بہت سی یوٹیوب کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ آج کل ہر بندے کے پاس یہ یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ چلو جس کو اگر کسی کو ٹی وی پہ موقع ملتا تھا آنے کا تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ چلو جی وہ پہنچ گیا اور وہ پھر اس طرح سے کوئی بات کر دے گا یا لکھ دے گا، کتابیں لکھ دے گا، اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ آج کل بڑا آسان طریقہ ہو گیا، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، سارا کا سارا، اس میں سے فیس بک ہے، اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اسکالر بن چکا ہے۔ ہر بندہ جس کو دین کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس نے کچھ کتابیں پڑھی اور ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کو ایسے ایسے زبردست قسم کے لیکچرز ملیں گے اور ایسے ایسے آپ کو وہ تحقیقات بیان کریں گے، جیسے لگے گا کہ جی واقعی یہ کیا ہے، بہت ہی کمال کی، اور کس حد تک جو ہے نا یہ بڑی تحقیق والے لوگ ہیں۔ اور علم آج کل کیونکہ اب زیادہ تر ایسا ہی وہ رہ گیا کہ جی علم جو ہے وہ معلومات کا نام بن گیا۔ حالانکہ علم کیا ہے؟ علم تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو انسان کو عمل کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آپ کو ایسا بہت زیادہ ملے گا۔ آپ دیکھو گے آج کل ہر بندہ اٹھ کے جی وہ کر رہا ہے، ایسے میں اتنے نام آپ کے سامنے گنوا سکتا ہوں۔ اور یہ سارے جتنے بھی اٹھے تھے وہ سارے یہی تھا، کیونکہ ایک ہمارے ہاں ایک بہت ایک آسان سی بات ہے کہ جی مولوی کیونکہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر شافر کہلاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کا کام یہ ہے۔ تو یوتھ جو ہے وہ آج کی بڑی پریشان ہوئی ہے، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس صحیح وہ تھی، اور انگریزی ان کو آتی تھی، انگریزی تعلیم پڑھے ہوئے، تو وہ اٹھ کے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض جو تھے، بعض مدارس کے پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے پی ایچ ڈیز وغیرہ کر لی، تو وہ بھی کچھ اس قسم کے ہو گئے، اور جنہوں نے پی ایچ ڈیز وغیرہ نہیں کی، بس خود ہی ادھر سے کبھی ایک جگہ ٹھوکریں کھائیں، کبھی دوسری جگہ ٹھوکریں کھائیں، تو وہ کرتے کراتے کراتے جو ہے نہ کچھ عربی تھوڑی بہت اگر آ بھی گئی تو وہ اس کے اندر سمجھے کہ جناب ہم لوگ دین کو سمجھ گئے۔ اور آپ ان کو جتنا کو بھی سنیں گے نا، آپ جتنوں کو بھی سنیں گے وہ یہی لگے گا آپ کو کہ وہ سارے کے سارے وہ کیا ہوں گے، وہ ایسے سمجھے ہوں گے جیسے کہ وہ ہر فن مولا ہیں، وہ ہر فن مولا۔ آپ ان سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کروا لیں، وہ ہر ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہر ٹاپک کے اوپر وہ سمجھیں گے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے آج کل گوگل کی نالج جو ہے بڑی ایک آسان ہوتی ہے، بندہ ویکیپیڈیا نالج ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس طریقے سے وہ چیزیں لے کر وہ چیزیں پڑھ کے پھر لوگوں کو کیا بتانا شروع کر دیں گے۔ میں نے خود اس طرح ایک صاحب کی وہ سنی جو ہے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ایک اسکالر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جی جو کورونا کے اوپر جو ان کی تحقیق جو تھی، آج سے کوئی 2 سال پہلے جو ہے جب وہ کورونا آیا تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کورونا کے کیا یہ کیسے کووڈ 19 کی کیا ہوا ہے اور سارا، حالانکہ وہ کیا تھی، وہ بالکل ایک جو تھی ایک بچگانہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک نالج کی ایک وہ تھی۔ اور جو نیچے کمنٹس آ رہے ہیں جو ان کے بلائنڈ فالوورز جو ہیں، اگرچہ یہ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ بلائنڈ فالوورز، لیکن ہر بندہ کہیں نہ کہیں بلائنڈ فالوور ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو بلائنڈ فالوورز تھے وہ ان کی کیا کر رہے ہیں، وہ تعریفات کر رہے ہیں، جناب علی آپ کی کیا نالج ہے، کیا آپ کا نالج ہے،
फलां है, भाई वो नॉलेज क्या है, वो विकिपीडिया पे चले जाओ, वो वहाँ से ले लो। हाँ, बीच में कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे जिन्होंने कहा कि आपके पास क्या है, बहुत सरसरी सा नॉलेज है। अब डॉक्टर तो ज़्यादा समझता है, कुछ हर डॉक्टर को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो डॉक्टर थोड़ा बहुत जिसने उसको रिसर्च वगैरह की, तो उसको कहा कि आपके पास बहुत सरसरी नॉलेज है, आपकी ये फील्ड नहीं है कि आप क्या करें, इस मैदान के अंदर घुसने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास उलमा के अंदर भी आदत बन जाती है, योगा करना शुरू कर देंगे, वो हर चीज़ के अंदर अपनी एक राय देना शुरू कर देंगे। कहेंगे जनाब हम क्या हैं, मिसाल के तौर पे हाँ, हर चीज़ के अंदर से किसी टॉपिक के ऊपर भी अगर उनको वो करना है, तो उन्होंने क्या कर देना है, उन्होंने हर टॉपिक के ऊपर वो बोलना शुरू कर देंगे कि जनाब अली कि जी कैसे वो करो, नींद कैसे करनी चाहिए, और जो है ना वर्कआउट कैसे किया जाता है, फलां कैसे किया जाता है, ये कैसे की। भाई आप अपने टॉपिक से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, उसके लिए क्या है, ठीक है ना, उसके लिए जो लोग हैं उनकी तरफ उनको रेफर करें कि भाई इसका जो माहिर है आप उनसे राब्ता करें। हदीस में आता है कि हदीस में उसने फरमाया कि अंतुम आलम भी उमूर दुनिया, तुम लोग क्या हो, अपने दुनियावी उलूम के क्या हो, ज्यादा जानते हो दुनियावी उलूम के बारे में। वहाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह हदीस के अंदर के जो थे वो बात सहाबा के करते थे, वो जो मतलब खजूर की उसमें करने के लिए कलम की बजाय कि जो तरह के वो उछालते थे, तो उसने कहा कि शायद ये कोई जो है टोटका होगा, टोना टोटका होगा, तो उन्होंने मना फरमा दिया था, तो अगले साल जो था वो फल कम आया। सहाबा ने कहा कि हम इस तरीके से करते थे, तो ये जो था वो चलता था। तो उन्होंने फरमाया कि जी ठीक है, तुम आलम भी उमूर दुनिया, तुम ज्यादा जानते हो उन चीजों को। ठीक है, तो हर एक चीज के अंदर, ठीक है ना, ऐसे घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हर जगह के ऊपर जो है। कि एक समझे, एक बंदा कहे कि जनाब अगर एक आलिम ही है, अगर उसने इल्म पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर चीज का क्या हो गया, वो एक्सपर्टीज उसको हासिल हो चुकी है, वो हर चीज के अंदर क्या कर सकता है, बात कर सकता है, हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर जो है ना उसकी जो बात होगी वो बड़ी अ, आला होगी। ठीक है? इसी तरह ही ये जो लोग हैं, ये जो उठे, क्योंकि ये चीजें वो थोड़ी बहुत नॉलेज इधर से ली उसके ऊपर, और जितनी नॉलेज इनकी बाकी चीजों के ऊपर होती है, उतनी नॉलेज क्या होती है वो दीन के हवाले से भी होती है, क्योंकि जिन्होंने डायरेक्ट नॉलेज ली नहीं होती अरबी की उसमें से, वो क्या करते हैं कि वो एक जगह से वो पकड़ेंगे, किसी एक फिरके की वो पकड़ ली, फिर दूसरे फिरके के ऊपर एतराज़ात होते हैं, दूसरे के से पकड़े, इस तरह किया, तो हर एक के ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू कर देते हैं, वो एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं कि जी ये जो है ना हमने बड़े जैसे कि, और लोगों के अंदर क्योंकि वो फॉलोइंग बढ़ जाती है, तो वो फॉलोइंग जो होती है वो बड़ी ही उस तरह समझी जाती है कि जनाब के बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई, और लोग आगे जो जाहिल बैठे हुए होते हैं उनकी बड़ी तारीफात करते हैं, वो कमेंट्स देखते हैं तो कहते हैं वाह वाह, देखें हमें कैसे कमेंट्स मिलते हैं। या अगर किसी कोई और कोई जाहिल अगर किसी और के ऊपर कोई एतराज़ करता है किसी कमेंट के ऊपर, तो बास तो ऐसे भी हैं कि वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अली तुम जाके देखो तो सही, लोगों को जो फलां ने वीडियो बनाई उसके कमेंट्स में जाके देखो, ठीक है ना, कि उसके कमेंट में देखो लोगों ने उसको क्या कितना वो किया हुआ है, उसको बुरा भला कहा हुआ है। वो भाई लोगों के कमेंट से आप ये जो चीजें हैं कि उसको बुरा भला कह रहे हैं, आप उसको ये चीज वो ना करें कि कौन बंदा है, कौन बंदा जो है वो कमेंट कर रहा है। वैसे मैंने अभी कहा कि अगर उन साहब को, अगर कोई एक आम आदमी कमेंट करे तो उसकी को एक और हैसियत होगी, और एक डॉक्टर कमेंट करेगा तो उसकी हैसियत कुछ और होगी। कि डॉक्टर जो है अगर वो करेगा कि जनाब आप कोविड-19 के ऊपर जो है ना आपकी सरसरी नॉलेज है, तो इनका कमेंट कुछ और एक हैसियत रखेगा। और एक है कि एक आम आदमी उठ के कहे कि जनाब आपको कुछ नहीं पता कोविड के बारे में। तो इसी तरह ही अगर कोई दीन की कोई बात करता है और उसके जाके कमेंट के अंदर जाके कोई बंदा कमेंट करता है, और उसको होता है अपने डाउट रखे हुए हैं, वो जाके कमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, क्योंकि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है। वो ट्विटर अकाउंट्स बना लो जी, फलां कर लो, ये कर लो, ठीक है ना? तो वो उसमें से जो है ना वो करके जी लोगों को एक वो किया जा रहा होता है, ठीक है ना? ये जो है ना उसमें से
یہ ایک بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور گمراہیاں ایسے. اچھا مجھے تھوڑی بہت بعض دفعہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی اٹھتے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا آپ کے سامنے، لیکن یہ جتنے بھی اٹھتے ہیں کیونکہ آج کل بڑے مشہور بعض لوگ ہوئے کہتا کہ یہ سارے کے سارے ایک چیز پہ تو متفق ہیں کہ مولویوں کے خلاف کیا ہیں یہ. سارے متفق ہیں کہ مولویوں کو گندا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا. تو میں دیکھا تو مجھے وہ ہوا کہ اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بعض کی آپس کے اندر بھی کیا شروع ہو چکی ہیں، وہ لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. بعض کی آپس کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ایک فیم ہوتا ہے نا، جو فیم ہوتا ہے، یہ انسان کو جب اوپر جانے کے لیے تو اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے 1 ملین کو ٹچ کر لیا جی، 2 ملین کو ٹچ کر لیا، فلاں کو ٹچ کر لیا، یا میں کیا ہو جاؤں لوگوں کے اندر میری زیادہ سے ہونی چاہیے، لوگ میری بات کو زیادہ وہ کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور انسان کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو نا گندا کر کے نا اپنے آپ کو کیا کرے گا، مطلب لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کے وہ اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کی ٹانگیں کھینچے گا اور وہ اونچا ہونے کی کوشش کرے گا یا لوگوں کو گندا کرے گا. مثال کے طور پہ دو بندوں میں مقابلہ ہو تو وہ خوبیوں کے اوپر نہیں ہو رہا، وہ کیا ہو رہا ہے کہ جی نا دوسرے کی کیا کرو، دوسرے کے اندر خامیاں اتنی نکالو کہ لوگ اس سے کیا ہو جائیں، متنفر ہو جائیں. یہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں مدرسے کے اندر دورہ حدیث کے اندر تھا، آج سے جو ہے 10 سال سے زیادہ ہی ہو چکا. تو وہ اس وقت کیا ہوا کہ میں نے جو تھے ایک حضرت سید سلمان ندوی، سید سلیمان جو ہے نا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہیں، تو وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہیں وہ ہوتے تھے، اور اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر وہ باہر یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. تو جامعہ آتے رہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا حضرت مجھے یہ چیز بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. میں نے ان کو مطلب جانتے تھے مجھے کہ جی میں اس طرح انجینئرنگ کی ہوئی اور اس طرح جو ہے، تو کام کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. حضرت نے مجھے ایک بات کہی کہ دیکھو، انہوں نے کہا دیکھو ایک طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو رد کرنا شروع کر دو، ہر ایک کے پیچھے پڑ جاؤ، فلاں غلط فلاں غلط فلاں غلط فلاں غلط. ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے نا اس سے کیا ہو جائے گا کہ تمہارے اندر ایک وہ آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے ہاں جی تم بہت اچھے ہو. ٹھیک ہے نا، تم بہت اچھے ہو، باقی کیا ہیں سارے کے سارے غلط. ان کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو کہ آپ اپنی جو بات ہے وہ مثبت انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دو. مثبت انداز میں کسی کو غلط ثابت کرنا، فلاں کو وہ کرنا کہ جی فلاں غلط ہے یا فلاں ایسا ہے، وہ اس کی وہ نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو یہ ثابت کرتے پھرو کہ میں جو ہے نا لوگ کیا ہیں غلط ہیں. تو اس کی مثال انہوں نے دی. دیکھو آسان طریقہ کیا ہے کہ اندھیرے کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اندھیرے کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم جا کے کیا کرو، جا کے ادھر جا کے چراغ جلا دو، جا کے ادھر جا کے بلب جلا دو. تو ایک منٹ ہے دیکھے سر، ایک منٹ. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کرنا شروع کر دو کہ جناب دوسروں کے رد کرنا شروع کر دو. ایک یہ ہے کہ آپ مثبت وہ کرو، جیسے کہ کہا کہ دیکھو تم چراغ جلا دو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، تو جب چراغ جلتا ہے نا تو اندھیرے خود بخود ختم ہو جایا کرتے ہیں. تو کہنے لگی دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ایک وہ دی ہے، ہمیں ایک ایسی دعوت دی ہے، اور ہمارے ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس یہ ایک ایسا وہ دیا ہے ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہے بڑے معتدل طریقے سے بات کرتے ہیں. تو آپ کیا کرو بس اس معتدل طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھ دو کہ تمہارے پاس جو خوشبو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ہر جگہ خود بخود کیا ہو جائے گی، چھا جائے گی. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کرو مارکیٹ کے اندر جو ایک بندہ جائے نا تو دوسرے دکانداروں کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دے کہ جی فلاں دکاندار یہ ہے، فلاں دکاندار یہ ہے، فلاں دکاندار ایسا ہے ایسا ہے. اور ایک طریقہ کار کیا ہے کہ بھئی آپ مارکیٹ کے اندر کیا کرو سب سے اچھا سودا لے کر آ جاؤ.
आसान भी, सौदा भी, सस्ता भी, और जो है ना अच्छा सौदा भी हो, तो खुद बखुद क्या होगा, लोग कहाँ जाएंगे, लोग खुद बखुद उसकी तरफ दौड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इतनी एक जिंदगी जो होती है ना, इसलिए ये बड़ा एक वो था कि मुझे उस वक्त समझ तो नहीं आई उस तरह की कि चलो जी सारा, लेकिन बाद में अब जो मैं ये देखता हूँ और सारी सिचुएशंस जो इस वक्त जो है, जितने ये लोग उठे थे मौलवियों को गंदा करने के लिए, फलां ये करके जी मौलवी ऐसा, तो वो इसमें क्या था कि उनका ये था कि भाई देखो ये बड़ा आसान तरीका है। देखो एक चीज क्या होती है कि आप क्या करो, लोगों को गंदा करना शुरू करो, लोगों की इज्जतें उछालना शुरू करो, लोगों को जो है ना बुरा भला कहना शुरू करो, तो एक बड़ा आसान तरीका होता है मशहूरी का। तो लोगों को तो चाहिए होता है। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये ऐसा करना शुरू किया जब, ठीक है ना, तो वो करते करते हुआ, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो अब वो क्या है, उनकी आपस के अंदर भी क्या शुरू हो गई हैं, वो जंगें शुरू हो गई हैं कि जी वो फलां ने एक के ऊपर ये बात की तो उसने कहा कि इसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसका जवाब जो है ना ये है। अच्छा जी, वो दूसरा उसका जवाब दे रहा है, उधर से वो जवाब दे रहा है, फलां दे रहा है। ये तारीख के अंदर भी ऐसा चलता रहा है। तारीख के आप देखेंगे तो एक बहुत से जमानों के अंदर एक बड़े मुख्तलिफ किस्म के जो है ना फितने उठते रहे हैं हमेशा से ही, शुरू से ही। जैसे मुतजिला एक फिरका था, ये जब उठा तो इसने वाकई क्या किया, बड़ा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ जो है इसने बड़ा काम किया, और अपने ज़माने में अकल की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें वो किया करते थे, और बड़ा इसने वाकई दीन के अंदर एक बड़ा धचका लगाया है। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते। तो ये एक अल्लाह ताला की एक मामला ऐसा है कि भाई काम करते रहो, इखलास के साथ काम करते रहो, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप पे एतराज़ करता है, आपको ज़्यादा जवाबात देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जवाब दोगे वो आपको क्या करेंगे, जवाब पे जवाब, फिर जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, ये जो है ना इस तरह क्या होगा, तो ये एक लामुतनाही सिलसिला होगा। ऐसे ही बाज़ लोग क्या होते हैं, वो इंसान को काम से हटाने की खातिर क्या करना शुरू कर देंगे, आपको आके वो करना शुरू करेंगे, तंग करना शुरू कर देंगे, ताकि आप काम छोड़ बैठो और आप उनको जवाब देना शुरू कर दो। ठीक है? तो मेरी एक टीचर थी जब मैं स्कूल में था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि देखो लौकी पे पौकड़ लंघ जाना चाहिए कना नू बंद करके। ठीक है ना, ये पंजाबी के अंदर अब मैं पता नहीं बोलता तो हूँ, लेकिन लौकी पे पौकड़, लौकी जो है ना बेशक भौंकते रहें, लंघ जाना चाहिए कना नू बंद करके, कि कान बंद करके तुम क्या करो, आप जो है ना वो निकल जाओ जो है उसमें से। तो काम क्या होता है कि आपने जो है ना, ठीक है ना, तो ये जो है ना आपने क्या करना होता है कि आप अपना काम करते रहो। ये ना करो कि मैं उसका जवाब दूं, मैं उसका जवाब दूं, मैं उधर का जवाब दूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। अगर इस तरह के काम शुरू कर दोगे ना, फिर क्या होगा, लोग आपको जानबूझ कर के तंग भी करेंगे, और तुम वो हो गए, डर गए, तुम फलां हो गए, तुम जो है ना ये जो है ना कोई वो नहीं करना चाहते हो। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो इसलिए, ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें जो है ना आप एक अपनी एक आदत बना लो, और उसमें से अच्छा आपके अपने खानदान के अंदर भी लोग होंगे जो कि क्या होंगे इस तरह हो रहे होते हैं, बहुत बड़े करीब रिश्तेदार भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे औलाद होती है इंसान के, बहन भाई होते हैं, सब कुछ होता है। अब इस सूरत में क्या किया जाए, इंसान को जारी बात है बड़ी फिक्र होती है कि हमें लग रहा होता है कि भाई ये गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, और ये क्या है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता है कि जिसमें क्या है। मैंने इसकी आपको एक मिसाल भी देता हूँ कि आप इन लोगों को ना एक वो देखिएगा, इनकी मिसालें, इनकी पहचान क्या होती है। ये क्या होते हैं, बस क्रिटिक होते हैं। हर चीज के ऊपर क्या करना है इन्होंने, एतराज करना, हर चीज के ऊपर जो है ना। अच्छा किसी को दीन सिखाने की बात हो या फलां हो, वो इतना नहीं होगा।
لیکن کیا کر رہے ہوں گے لوگوں کو؟ کیا کرنا ہے کہ بس لوگوں کو ایک پریشان کرنے کے اندر ایک ڈال دو. لوگوں کو اس وقت حالت یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی کلمہ آتا ہے، نہ ان کو کوئی دین کی بات پتا ہے. ان کو جا کے نہیں کچھ وہ کرنا، جو کچھ اگر وہ تھوڑا بہت دین پہ چلنے لگ پڑا ہے تو اس وقت کرو، اس کو پریشان کرنا شروع کرو. اس کو پریشان کرنا شروع کرو تاکہ وہ کیا ہو جائے، وہ جو کچھ ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا. اور آج کی یوتھ یہی سارا بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے. ہم وہ ایک اس کو دیکھتے ہیں، یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ واقعی بڑا کمال کا ہے. دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا کمال کا ہے. تیسرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی بات سے دوسرے کے لیے تو ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ بھئی یار سارے ہی کیا ہیں، ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ جو ہے دین کے اوپر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے پہلے مولویوں کا زیادہ وہ ہوتا تھا کہ جی ایک مولوی کو کہو تو وہ کہتا ہے دوسرا غلط ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو مڑا، دین کو ہی چھوڑو. اب یہ ان کے اندر یہ چیزیں آ گئی، اور وہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے، یا جو ہے یا بعض مشہور ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور جی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ذمے کیا ہے کہ ان کے باطل کی تردید کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، تو ہم اس لیے باطل کی تردید کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس سے انسان کے باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو اس سے انسان کے باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے نا بس کیونکہ وہ ہر ایک کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. جب وہ ہر ایک کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپنا مینٹور ہوتا ہے، جو آپ جس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی پھر آپ کو کیا نظر آنے لگ پڑتی ہیں، خامیاں نظر آنے لگ پڑتی ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا آپ کا کہ آپ ہر ایک سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے ہی متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک وہ چل رہا ہے. تو اس طرح کی جب بھی کوئی معاملات پیش آئیں یا کوئی ایسی صورتحال ہو، وہ جو ہے نا اس میں کیا کرنا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب جب آپ کا قریبی کوئی بندہ اس طرح ہو جاتا ہے، اب بڑی فکر ہوتی ہے انسان کو. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو اس بندے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے. ایون یہاں تک کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں انسان کو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان کو آپ کیا کیجئے، ان کو آپ ہدایت. کثرت سے بندہ دعا کرتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے جو بھی ہے، اگر جو بندہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم کیا ہیں ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے کیا کیا کرو بھائی، دعا کیا کرو. اور یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے فلاں کرے. یہ نہیں. آپ اپنی تنہائیوں کے اندر جو ہے نا کرنا شروع کر دیں ایک بات تو یہ ہو. تو اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے بھی ایسے بندہ دعا کرے. نمبر دو یہ کرے کہ ان کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں سمجھتے تو زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ جتنا زیادہ پیچھے پڑیں گے وہ اتنے زیادہ اس سے متنفر ہو جائیں گے، اور وہ پھر اور طریقے سے وہ کام شروع کر دیں گے. تو زیادہ نہیں پیچھے پڑنا، کیونکہ بندہ ضد میں آ جاتا ہے بعض دفعہ، یہ یاد رکھیں. اور جب ضد میں آگے کام کرتا ہے نا تو وہ پھر بڑا خطرناک ہو. ایک چیز تو یہ وہ. پھر ان لوگوں کی سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی ذاتی زندگی جو ہوتی ہے نا وہاں پہ بھی بندے کو
کچھ نہ کچھ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہمارے سامنے یہ بیٹھ کے جو ہمیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دین کے اوپر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں کے اندر کتنا دین ہے، اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کتنا دین ہے، ویسے کتنا ان کا دین ہے، یہ کتنے دیندار ہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا تھا، زیادہ تر کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف جو تھا وہ زبان سے کیا دے رہے تھے ہمیں، ہمیں بھاشن دیے جا رہے تھے زبان سے، اور جو تھے باقی جو تھا نا وہ اپنی زندگی کے اندر تو جو ہے یہ تو کہیں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، اپنی زندگی کے اندر بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ چیلنجز ایسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی ہر کوئی اٹھ کے کہ جناب میرے سامنے آ کے بیٹھے نا کوئی بندہ آ کے میرے سامنے تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا، فلاں نہیں بیٹھ سکتا، میں ایسا میں ویسا میں یہ، دیکھو یہ علامت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ایک انسان کیا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف یہ یوٹیوبرز ایسے وہ ہوتے ہیں، علماء کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کو اپنے آپ کو کیا سمجھ لگ پڑتے ہیں کہ بہت بڑا سمجھ لگ پڑتے ہیں، حالانکہ کیا ہے عاجزی جو ہے نا یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اپنے علم کے اوپر وہ ہونا کہ ایک سمجھے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، یہ تو کیا ہے، یہ علم کا تکبر ہے، یہ تو علم کا تکبر ہے، اس لیے بڑی خطرناک صورتحال بنی، بڑی خطرناک صورتحال ہے، ایک تو یہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا وہ کسی بھی ٹائم کیا ہو جاتا ہے، ہم نے ایسے بھی لڑکے دیکھے جو ہمارے ساتھ مدارس میں پڑے ہوئے، پھر وہ غلط اس لوگوں میں لگے تو کیا ہو گیا، بڑا وہ جو تھے اس میں سے وہ بالکل لوگ کہتے تھے جناب ہم نے کیا کر دیا، ہم تو 8 سال ویسے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے نا کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے آتے جب چڑھے، خود کیا تھے اتنی قابلیت تھی نہیں، مدرسے کے اندر جب پڑھا تو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں گیا، تو اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے ان ساری چیزوں کے اندر سے جو میں کس چیز پہ پہنچا ہوں اور سارا دیکھنے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھو اگر ہمارا تعلق کیا ہو بزرگوں کے ساتھ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی مجلسوں میں ہمارا آنا جانا ہو، اس سے بندے کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی، تو بندہ جو ہے نا بچوں پہ زبردستی تو نہ کرے، طریقے کے ساتھ وہ کیا کرے، شوق دلاتے ہوئے ان کو ساتھ لیتا جائے، اب کیا ہوا کانوں کے اندر ان کی باتیں، کیونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نکلتی دل سے ہیں، جو باتیں ان کی دل سے نکلتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے اس میں ایک اثر ضرور ہوتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے، آپ کو ایک سکون کی ایک کیفیت ایک پتہ چلتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، سکون کی کیفیت آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ جب اٹھتے ہو تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے، دین کا ایک شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو خالی جو علمی دعوے کرتے رہتے ہیں ان کے پاس سے آپ اٹھتے ہو تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر کیا ہوگا، ایک غصہ ہوگا، اگرچہ مخالفین کے اوپر ہی ہو، وہ غصہ پایا جائے گا، اور ضد بازی اور طنز کرنا اور کسی کے جو ہے نا مذاق اڑانا، اس قسم کی چیزیں آپ کے اندر کیا ہوں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو جوڑ لو بزرگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جوڑ لو، اپنی اولادوں کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور آج کے زمانے میں جنید بغدادی کو ڈھونڈنے نہ نکلنا، کیونکہ آپ کو جنید بغدادی نہیں ملے گا، تو آپ بھی کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کیا ہوں کوئی بہت بڑے وہ
تو آپ خود بھی کہہ ہیں کوئی اتنے وہ نہیں ہے، تو آپ کے جو آپ کو اسلام والے بھی ہوں گے وہ بھی جنید بغدادی نہیں ہوں گے۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، ٹھیک ہے، تو علماء باقی رہیں گے، اصلاح والے شیوخ باقی رہیں گے، وہ باقی رہیں گے کیونکہ دین کی حفاظت جن چیزوں سے وہ ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ اور یہ دیکھو یہ کتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک 1400 سال سے ایک ترتیب چلی آ رہی تھی۔ آج کوئی اٹھ کے جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب مجھے 1400 سال بعد مجھے آج دین سمجھ آیا ہے، اور جو باقی جو پہلے 1400 سال جو لوگ سمجھتے رہے ہیں ان کو سمجھ تو آیا نہیں تھا، اصل مجھے صحیح سمجھ آیا ہے، باقی جتنی بھی تشریحات تھی ہیں جو کچھ تھا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے ایسوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں کیا کر دیجیے، ہمیں اپنے ایسے بندوں کے پاس لے جائیے جو کہ کیا ہیں، جو کہ اس اصلاح اصلاح کرنے والے ہوں اور آخرت پہ چلنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے انسان کو، اور کیا ہوں، 2 نمبر نہ ہو، 2 نمبر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، 2 نمبر لوگ نہیں ہوں۔ کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنے لگو، کوئی چیز خریدنے لگو تو اللہ سے دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں فراڈ سے بچائیے، نہ ہم کسی سے فراڈ کریں، نہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہو، کہ ہم جو ہے نا دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچائیے جو کہ کیا ہیں آپ کے نزدیک صحیح دین پر ہیں، اور غلط لوگوں سے ہمیں بچائیے، فراڈی لوگوں سے بچائیے ہمیں، اور کثرت سے مانگتے رہا، ٹھیک ہے نا، اور کوشش بھی کرو کہ دیکھو جو ہے کہ وہ پڑھتے ہو کہ دیکھو کہ جی کیا ایک وہ پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو آپ دیکھو نا کہ وہ کیا ہے سارا ٹائم کیا ہے وہ دوسروں کے اوپر، دوسروں کے وہ کرنا، مذاق اڑانا، دوسروں کی ریکارڈنگز کرنا، دوسروں کے اوپر اس طرح کی چلتے رہیں، یہ بس یاد رکھ لو کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فضولیات میں مبتلا ہے، یا یہ بندہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو بھی کیا کر رہا ہے اسی فضولیات کے اندر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم کیا ہیں، ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں سے جواب مانگا کرو، لیکن ان سے کا جواب جو مانگنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اصلاح کی غرض سے جواب نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ دوسرے کو لاجواب کر دیا جائے، مشکل سے مشکل چیزیں پوچھ کے اگلا بندہ جواب نہ دے سکے تو کیا ہوگا، اس کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے لوگوں کو دکھائیں گے دیکھا یہ لوگ کیا ہیں، غلط ہیں۔ یہ آپ جو ہے نا اپنے اس میں سے، اور بچوں کے لیے بھی اور سارا کچھ، یہ آج کل آسان طریقہ ہے انسان کے دین کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا، ورنہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی، اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ بھئی میں نے جانا کی طرح، میں کہاں جاؤں، اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ وہ دین ہی کیا کرے گا، دین ہی چھوڑ بیٹھے گا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں صحیح راستہ، ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں تک ہمیں پہنچا دیں، صحیح لوگوں تک، اور ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی اللہ تعالیٰ کیا کریں توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔